اس سلطنت کی سرحدیں اپنے عروج پر شمالی افریقہ میں الجیریا سے لے کر موجودہ پاکستان جبکہ یمن سے لے کر ترکی تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کو دنیا سلطنت عباسیہ یا خلافت عباسیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کی بنیاد ابو العباس الصفوی نے 750 میں رکھی۔ اس سلطنت کے عروج کے وقت مسلمانوں نے دنیا کو جدید سائنس اور فلسفے کے علوم سے آراستہ کیا اور بے تحاشا نئی ایجادات کیں، جبکہ اس سے بڑھ کر آرکیٹیکچر کو ایک نیا روپ بخشا جس کے چند ایک شاہکار آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عظیم سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ ایسی سلطنت جو کہ دنیا میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکی تھی اور یہاں تک کہ پوری دنیا سے اسکالرز اس کے دارالخلافہ بغداد تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ ایسی سلطنت کے زوال کے محرکات کیا بنے؟ آئیے آج ہم آپ کو اس کی مکمل داستان سناتے ہیں، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو دوستو، اگر تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ بات ضرور واضح ہوتی ہے کہ خلافت عباسیہ کا زوال اس کی ابتدا ہی سے شروع ہو گیا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خلافت عباسیہ کے خلفاء نے عربیوں نسل ہونے کے باوجود اجمیوں پر بھرپور انحصار کیا۔ یہ بات آپ کے لیے یقیناً تعجب کا باعث ہوگی، لیکن اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ خلافت عباسیہ کے تمام خلفاء جو کہ اجمیوں کے بل بوتے پر اپنی طاقت کو قائم رکھے ہوئے تھے، مگر اجمیوں کو انتہائی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے شاہی دربار میں انہوں نے تمام اہم عہدے عربیوں کی بجائے اجمیوں کو سونپ رکھے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی اجمیوں پر بے اعتباری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو مسلم خراسانی، جس نے خلافت عباسیہ قائم کرنے میں انتہائی کلیدی کردار ادا کیا، کو دوسرے عباسی خلیفہ المنصور نے اپنے دور حکومت میں قتل کروا دیا۔ عباسیوں کا اجمیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کی ابتدا کی ایک مثال یہاں سے بھی واضح ہوتی ہے کہ عباسی خلافت کے پہلے 4 خلفاء کے دور میں تمام تر بیوروکریسی برمکیوں جو کہ ایرانی النسل تھے کے ہاتھوں میں تھی، لیکن 5ویں خلیفہ ہارون الرشید نے جعفر برمکی کو قتل کروا دیا اور اس کے خاندان کو شاہی دربار سے الگ کر دیا۔ اگر بات کی جائے اندرونی خاندانی چپکلش کی تو یہ پہلی مرتبہ اس وقت سامنے آئی جب خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی وصیت میں اپنے 2 بڑے بیٹوں کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے سب سے بڑے بیٹے الامین کو تمام مغربی صوبے اور خلافت ملے گی، جبکہ منجھلے بیٹے المامون کو سلطنت کے تمام مشرقی صوبوں کی گورنری ملے گی، اور الامین کے انتقال کی صورت میں المامون کو خلافت بھی منتقل ہو جائے گی۔ المامون نے اس وصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مشرقی صوبے کی افواج لے کر، جن میں ترکوں کی اکثریت شامل تھی، بغداد پر حملہ کر دیا اور الامین کو معزول کر کے قتل کر دیا، جبکہ اس کی جگہ خود تخت نشین ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب ترک اقوام دنیا کے نقشے پر ظاہر ہونے لگیں۔ ترکوں نے المامون کے دور میں شاہی دربار میں اپنے آپ کو مستحکم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ انہیں خلیفہ کی ضرورت نہیں بلکہ اس وقت خلیفہ کو ان کی ضرورت ہے۔ چنانچہ المامون کی وفات کے بعد اس کے سب سے چھوٹے بھائی المعتصم کو خلیفہ بنانے میں ترک جنرلوں کا بہت بڑا کردار رہا، لیکن یہ فیصلہ بغداد کی عوام میں مقبول نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے خلیفہ المعتصم کو 836 میں دارالخلافہ بغداد سے سمارا منتقل کرنا پڑا۔ سمارا میں دارالخلافہ ہونے کی وجہ سے ترکوں کو شاہی دربار میں مستحکم ہونے کی اور مہلت ملی، اور اب بات یہاں تک آن پہنچی تھی کہ یہ خلیفہ سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے اس وقت کے خلیفہ المتوکل نے چند ایک ترک جنرلوں کو گرفتار بھی کروایا، لیکن معاملات سنبھلنے کی بجائے اور بگڑ گئے۔
اور ترکوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے خلیفہ المتوکل کو 1861 میں قتل کروا دیا، اور یہاں سے خلافت عباسیہ کا وہ تاریخ دور شروع ہوا جسے تاریخ انتشار ثمرہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ دور 9 سال کے عرصے پر محیط ہے جس میں عباسی خلیفہ کی حیثیت محض ترک جنرلوں کی کٹ پتلی کی سی بن جاتی ہے۔ اس دور میں 4 عباسی خلیفہ تبدیل ہوئے، جبکہ سلطنت کا نظم و نسق انتہائی کمزور ہو گیا۔ یہ تاریخ دور 1870 میں زنج بغاوت کے بعد اختتام پذیر ہوا، جسے خلافت عباسیہ نے انتہائی مشکل سے کچلا۔ لیکن اس کے بعد خلافت عباسیہ کی کمزوریاں کھل کر دنیا کے سامنے آ گئیں اور پوری خلافت میں بغاوتیں پھوٹنا شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلے جزیرہ نما عرب کے قبائل نے خلافت عباسیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور موجودہ نجد، عمان اور یمن کے علاقے کو خلافت عباسیہ سے الگ کرا لیا، جس کے بعد ترکوں نے مصر کے صوبے کو الگ کر کے طولونیون سلطنت قائم کر لی، جس کو دیکھتے ہوئے ایرانیوں نے بھی اپنے صوبے الگ کر کے صفاریان سلطنت کی ابتدا کر دی، اور یوں محض 50 سال کی قلیل مدت میں ہی خلافت عباسیہ نے اپنا 2/3 رقبہ کھو دیا۔ 892 سے 904 تک کے دور میں خلافت عباسیہ نے اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ واپس لینے کی کوشش کی، جس میں وہ کسی حد تک وقتی طور پر کامیاب بھی ہوئے، لیکن وہ اندرونی چپقلش کے سبب ان علاقوں کو زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھ سکے، یہاں تک کہ اس دفعہ شام بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عباسی خلیفہ المقتدر نے ترکوں سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ایک نیا منصب امیر الامرا تشکیل دیا، جس کے تحت فوج کی ساری کمان اس منصب پر فائز شخص کے ہاتھوں میں سونپ دی گئی۔ اس منصب پر خلیفہ کسی ترک کو فائز کرتا رہا اور اگلے 40 سال تک عباسی خلفاء امیر الامرا کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے۔ خلیفہ المقتدر کے دور حکومت میں ہی 909 میں فاطمی خلافت کی ابتدا ہوئی، جب انہوں نے طولونیون سے مصر اور پھر شام پر قبضہ کر لیا اور ایک سنی عباسی خلافت کے مقابلے میں اسماعیلی شیعہ خلافت کا آغاز کر دیا۔ دوستو، اگر آپ فاطمی خلافت کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اگلی قسط ضرور دیکھیے گا۔ اسی دور میں اسماعیلیوں کی ایک اور شاخ کرامتیوں نے عراق کی جانب سے حملوں کا آغاز کر دیا۔ اسماعیلیوں کی یہ شاخ حج کو بدعت قرار دیتی تھی، لہٰذا انہوں نے 930 میں حج کے دنوں میں مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے قتل عام شروع کر دیا، یہاں تک کہ آب زمزم کے کنویں کو لاشوں سے بھر دیا اور حجر اسود کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ خلیفہ المستکفی کے دور میں بویہ سلطنت، جو کہ ایران اور عراق میں نئی سلطنت کے طور پر ابھر رہی تھی، نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور اصولی طور پر خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا، لیکن انہوں نے خلیفہ کو معزول کرنے کی بجائے بغداد تک محدود کر دیا اور اپنے آپ کو خلافت عباسیہ کا سلطان کہنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ پہلا موقع تھا جب باقاعدہ طور پر خلفاء کو کسی دوسری سلطنت کے سلطان نے مقرر کرنا شروع کر دیا۔ بویہ سلطنت کا بغداد پر یہ قبضہ تقریباً 100 سال تک قائم رہا، جس کے دوران متواتر خلیفوں کی تقرریوں کا مرحلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سلجوق ترک ایک نئی قوت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرنا شروع ہوئے، جنہوں نے طغرل بے کی سربراہی میں 1055 میں بغداد کو بویہ سلطنت کے قبضے سے چھڑوایا اور بویہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اب عباسی خلیفہ کی حیثیت محض ایک سنی مذہبی پیشوا تک محدود ہو کر رہ گئی۔ تمام سنی سلطنتوں کے حکمران سلطان کا لقب پانے کے لیے عباسی خلیفہ سے رجوع کرتے۔ اس زمانے میں سلجوقوں نے ریاستی معاملات کی باغ ڈور سنبھال لی اور خلیفہ القائم سے سلطان کا خطاب حاصل کر لیا، اور اگلے 4 دہائیوں تک معاملات بہت اچھے چلے، یہاں تک کہ سلجوق ترکوں نے موجودہ ترکی کے علاقے، جو کہ بیزنٹین امپائر کا حصہ تھا، کو فتح کر لیا اور وہاں ترک قبیلوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے
پوپ اربن نے 1095 میں پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا اور صلیبی افواج نے 1099 میں بیت المقدس اور اس سے ملحقہ علاقوں کو فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ دور تھا جب سلجوق سلطنت اندرونی خطرات سے دوچار تھی اور اسی سبب ان کی عباسی خلیفہ سے بھی چپقلش شروع ہو گئی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے کمزور خلیفہ المسترشد نے 1125 میں سلجوقوں سے مقابلہ کرنا چاہا اور اس کے لیے لشکر کشی بھی کی، لیکن سلجوق افواج نے اس فوج کو بغداد سے کچھ فاصلے پر ہی شکست دے دی اور خلیفہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ اس کے بیٹے الراشد کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ لیکن 1157 میں ایک دفعہ دوبارہ اس وقت کے خلیفہ المختفی نے سلجوقوں کے خلاف مزاحمت کی اور اس دفعہ یہ مزاحمت کامیاب ہو گئی، جس کی بنا پر عباسی خلافت نے ایک دفعہ دوبارہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اسی زمانے میں انہوں نے عراق کے بیشتر حصے پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا اور اگلے تقریباً 100 سال تک یہ خلافت آزادانہ طور پر قائم و دائم رہی۔ لیکن اس 100 سال کے عرصے میں دنیا کے حالات انتہائی تیزی سے تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ اس دور میں منگول چنگیز خان کی سربراہی پر ایک نئی قوت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرنے لگے اور کچھ ہی سالوں میں وہ ناقابل شکست قوت بن گئے۔ 1227 میں چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم دنیا کو فتح کرنے کی ٹھانی، چنانچہ اس نے سب سے پہلے ایران کو فتح کیا اور 1258 میں بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے خلیفہ المستحسم کو ہتھیار ڈالنے کو کہا، جو کہ خلیفہ نے انکار کر دیا، لہٰذا ہلاکو خان نے صرف 13 دن کے محاصرے کے بعد بغداد کو بآسانی فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اس میں ایک انتہائی دلچسپ بات سے بھی آگاہ کیے چلیں کہ اس بغداد کے محاصرے کے دوران ہلاکو خان کے جرنیلوں میں بیجو نویان بھی شامل تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا کردار حال ہی میں مشہور ترکش ڈرامے ارطغرل غازی میں بارس بگچی نے ادا کیا ہے۔ بغداد فتح ہو جانے کے بعد ہلاکو خان نے اس میں انتہائی بے دردی سے قتل و غارت اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا۔ اس واقعے میں کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، اس کا جامع اندازہ لگانا تو انتہائی مشکل ہے، لیکن چند ایک محتاط اندازوں کے مطابق اس کی تعداد 2 لاکھ سے 8 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، جبکہ کچھ ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ اس زمانے میں بغداد شہر کو انتہائی بری طرح سے تباہ کروایا گیا کہ آج تک اس پرانے شہر کے کسی قسم کے اثرات تک بھی نہیں ملتے، جبکہ خلیفہ المستحسم کو قلین میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑا کر انتہائی سفاکی سے قتل کیا گیا۔ یوں خلافت عباسیہ کا بغداد سے خاتمہ ہو گیا۔ عباسی خاندان کا ایک شہزادہ المستنصر کسی طرح منگولوں سے فرار ہو کر مصر بھاگ گیا، جہاں اس دور میں مملوکوں کی حکومت تھی۔ مملوکوں نے احتراماً اسے اپنا خلیفہ نامزد کر دیا، لہٰذا خلافت کا منصب اگلے تقریباً 250 سال تک عباسی خاندان کے پاس ہی رہا اور اسے صرف مملوک ہی خلیفہ کے طور پر قبول کرتے رہے۔ اس منصب کے تحت خلیفہ صرف مذہبی رہنما کے طور پر ہی اپنی سرگرمیاں انجام دیتا رہا، جبکہ اس کے پاس اختیارات بالکل بھی نہ تھے۔ یہ منصب 1517 میں عثمانی سلطان سلیم اول کو مصر فتح کرنے میں دے دیا گیا اور یوں خلافت عباسیہ کا مکمل طور پر خاتمہ خلیفہ المتوکل پر ہوا اور تاریخ میں پہلی دفعہ خلافت کا ادارہ عربیوں سے ہٹ کر عجمی ترکوں کے پاس منتقل ہو گیا۔ اس سلطنت کی سرحدیں اپنے عروج پر شمالی افریقہ میں مراکش سے لے کر موجودہ شام تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کو دنیا فاطمی خلافت کے نام سے یاد کرتی ہے، جس کی بنیاد عبداللہ المہدی نے 909 میں رکھی۔ اس سلطنت کے عروج کے وقت اسماعیلی تحریک انتہائی زور و شور سے چل رہی تھی، جس کے بہت سے اثرات اس خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد بھی
دنیا کو محسوس کرنے پڑے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خلافت نے اسماعیلیوں کے اور بھی بہت سے فرقوں کو جنم دیا، بلکہ یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کا آغاز بھی اسی خلافت کے چند خلفاء کے کچھ فیصلوں کی وجہ سے ہوا۔ جبکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس خلافت کے موجودہ پاکستان کے علاقوں میں رونما ہونے والے اثرات کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عظیم سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ ایسی سلطنت جو کہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکی تھی، اور یہاں تک کہ اس دور کے مسلمانوں کی ایک اور عظیم سلطنت خلافت عباسیہ کے مد مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ ایسی سلطنت کے زوال کے محرکات کیا بنے؟ آئیے آج ہم آپ کو اس کی مکمل داستان سناتے ہیں، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو دوستو، اس سلطنت کے زوال کے متعلق جاننے سے پہلے ہمیں اسماعیلی تحریک کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ تحریک خالصتاً سیاسی تحریک نہیں تھی، بلکہ اس میں مذہبی اور روحانی عناصر بھی شامل تھے۔ اسماعیلی فرقہ در حقیقت شیعہ اسلام کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے جو کہ امام جعفر صادق کے بیٹوں میں امامت کی منتقلی کے دوران وجود میں آیا۔ امام جعفر صادق نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنی زندگی میں ہی امامت سونپ دی تھی، لیکن اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق کی زندگی میں ہی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق کی وفات کے بعد اس چیز میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اب امامت ان کے مرحوم بیٹے اسماعیل کی اولاد میں جائے گی یا امام جعفر صادق کے دوسرے بیٹے موسیٰ الکاظم کے پاس جائے گی۔ چنانچہ جنہوں نے اسماعیل کے بیٹے محمد کو اپنا امام چنا، انہیں اسماعیلی کہا جاتا ہے، اور یہاں سے اسماعیلی فرقے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، محمد بن اسماعیل اور ان کے بیٹوں نے پوری امت مسلمہ کی خلافت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ اس وقت یہ جماعت بہت قلیل تعداد میں تھی، لہٰذا اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے دنیا کے بیشتر حصوں میں تبلیغ کے لیے بہت سے افراد روانہ کیے۔ ان افراد کو داعی کہا جاتا ہے، جبکہ شام کے چند علاقوں کو اسماعیلی تحریکوں کا مرکز بنا دیا۔ ان حضرات نے شمالی افریقہ میں موجودہ مراکش، الجیریا اور تیونس کے علاقوں میں تبلیغ شروع کر دی۔ اسی طرح بہت سے داعیوں نے ایران، یمن اور بھارت کا رخ بھی کیا، اور وہاں پر خاطر خواہ پیش رفت دیکھنے کو ملی۔ لیکن اس تحریک کو زیادہ غلبہ مراکش اور الجیریا میں حاصل ہوا، لہٰذا 11ویں اسماعیلی امام عبداللہ المہدی نے 909 میں ان علاقوں میں موجود اغلبی سلطنت کا تختہ الٹ کر فاطمی خلافت کی بنیاد رکھی۔ یہ خلافت وقت کے ساتھ ساتھ وسیع سے وسیع تر ہوتی رہی، یہاں تک کہ اس دور میں موجود سنی خلافت عباسیہ کمزور ہونے لگی۔ اس کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے چوتھے فاطمی خلیفہ المعیز نے مصر کے زرخیز صوبے پر حملہ کروا کے اسے 969 میں طولونیون کے ہاتھوں سے فتح کر لیا اور ایک نیا شہر قاہرہ بسایا، جسے بعد میں اس خلافت کا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ جبکہ اگلے خلیفہ العزیز کے دور میں فلسطین اور شام کے بہت سے علاقے بھی فتح کر لیے گئے۔ ناظرین کرام، اس سے اگلے خلیفہ الحاکم کے دور میں جو بیج بوئے گئے، اسے اگلے کئی سو سال تک پوری دنیا کاٹتی رہی، جبکہ یہی وہ دور ہے جس سے در حقیقت اس خلافت کے زوال کا آغاز ہوتا ہے۔ ان خلیفہ کے دور میں نہ صرف دوسرے مذاہب بلکہ اسماعیلیوں کے علاوہ مسلمانوں کے فرقوں کے ساتھ انتہائی برا برتاؤ شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں مصر میں سنی اکثریت میں تھے، جس کی وجہ سے ان کے اس خلافت کے متعلق انتہائی منفی جذبات ابھرنے لگے۔ اس کے علاوہ ان خلیفہ کا دروز مذہب کے قیام میں اہم کردار بتایا جاتا ہے، جبکہ بیت المقدس فاطمی خلافت کے پاس ہونے کی وجہ سے خلیفہ الحاکم نے عیسائیوں کی سب سے مقدس جگہ چرچ آف ہولی سپلکر کو 1009 میں مسمار کروا دیا۔ اس جگہ کے متعلق عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر صلیب دی گئی، اور ان کی قبر بھی ان کے عقیدے کے مطابق یہیں تھی۔ اسی جگہ کی حیثیت عیسائی مذہب میں یوں ہی ہے جیسا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کی حیثیت ہے۔ اپنے اس مقدس ترین مقام کو مسمار ہوتا دیکھ کر عیسائیوں کے جذبات انتہائی مجروح ہو گئے۔
جس کی وجہ سے پوری عیسائی دنیا میں مسلمانوں کے لیے منفی جذبات جنم لینے لگے، جن کی وجہ سے چند دہائیوں بعد صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا، جو کہ کئی سو سالوں تک جاری رہے۔ تو دوستو، آپ خلیفہ الحاکم کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ ان کے بیٹے الظاہر کا دور خلافت اپنے باپ کی سنگین غلطیوں کو سدھارنے میں ہی گزر گیا۔ اسی دور میں ہی موجودہ پاکستان میں سندھ اور جنوبی پنجاب کے علاقوں میں اسماعیلی دائیوں کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور اسماعیلی فرقے سے جڑ گئے۔ یہ علاقے اس زمانے میں سمرہ سلطنت کے زیر انتظام آتے تھے، جن کے حکمرانوں نے بھی یہی مسلک اختیار کر لیا اور انہوں نے فاطمی خلیفہ کی بیعت کر لی، چنانچہ وہ اب فاطمی خلافت کی ایک نیم خود مختار ریاست بن گئی۔ ناظرین کرام، فاطمی خلافت کی عسکری قوت مختلف اقوام کی افواج پر مشتمل تھی، جن میں بربر، ترک اور سیاہ افریقی شامل تھے۔ خلیفہ الظاہر کے دور میں ہی 1020 میں ان تینوں اقوام کے مابین چپقلش شروع ہو گئی، جو کہ اس حد تک بڑھ گئی کہ نوبت لڑائی تک آن پہنچی، جس سے فاطمی خلافت کی کمزوریاں کھل کر سامنے آنے لگیں۔ فاطمی خلافت کی سیاسی اعتبار سے سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ اس سلطنت کی آبادی کا بہت بڑا حصہ اجمیوں پر مشتمل تھا، جبکہ خاندان خلافت خود عرب تھا، لہٰذا انہیں اجمیوں پر بے پناہ انحصار کرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ الظاہر نے اپنے دور میں چپقلش کو خاصا کم کر دیا، لیکن اس سے اگلے خلیفہ المستنصر کے دور میں یہ اور بھی بڑھ گئی، اور اس دفعہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان تینوں قبائل کی آپس کی لڑائی میں ترکوں نے دارالخلافہ قاہرہ پر ہی قبضہ کر لیا اور خلیفہ کو ہی یرغمال بنا لیا، جبکہ بربر اور سیاہ افریقیوں نے سلطنت کے باقی حصوں میں کوہرام مچا دیا۔ چنانچہ خلیفہ المستنصر کو اپنے شام کے گورنر بدر الجمالی کو باغیوں سے نپٹنے کے لیے بلانا پڑا، جس نے آ کر 1072 میں بغاوت کو کچلا، اور اس کے اعزاز میں خلیفہ نے ایک نیا منصب امیر الجیوش تشکیل دیا، جس کے تحت تمام تر عسکری اختیارات خلیفہ سے اس منصب کو پانے والے کے پاس منتقل ہو گئے، جبکہ خلیفہ کی حیثیت اب محض ایک مذہبی رہنما کے طور پر رہ گئی۔ 1070 کی دہائی میں سلجوقوں کے عروج کے وقت شام فاطمی خلافت کے ہاتھ سے نکل گیا، جبکہ فاطمی خلیفہ اس وقت امیر الجیوش کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ خلیفہ المستنصر کی وفات کے بعد اقتدار کے لیے ان کے دو بیٹوں نزار اور المستعلی کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کو المستعلی نے امیر الجیوش الافضل شہنشاہ کی مدد سے جیت لیا اور نزار کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ ہے جب فاطمی خلافت کے دور میں پہلی مرتبہ اسماعیلیوں میں فرقہ بازی ہوئی۔ اس واقعے کے بعد دو فرقے وجود میں آئے، ایک وہ جو المستعلی کو اپنا امام مانتے تھے، ان سے مستعلی فرقے کی ابتدا ہوئی، جبکہ دوسرے وہ جو کہ نزار کو امامت سونپتے تھے، ان سے نزاری فرقے کی ابتدا ہوئی، جس کا بیڑا بعد ازاں حسن ابن صبا نے اٹھایا، اور آج کل اس فرقے کو آغا خانی بھی کہا جاتا ہے۔ خلیفہ المستعلی کے دور میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی، جس میں صلیبی افواج نے فاطمی خلافت سے بیت المقدس اور اس سے ملحقہ علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ خلیفہ المستعلی کے بعد الامر کی حکومت آئی، جبکہ ان کی وفات کے بعد دوبارہ دو فرقے وجود میں آ گئے، ایک طیبی اور دوسرے حافظی۔ طیبی فرقے کے مطابق امامت الامر کے شیرخور بیٹے طیب میں منتقل ہو گئی تھی، جو کہ اپنی چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے، جبکہ حافظیوں کے نزدیک یہ المستعلی کے بیٹے الحافظ کے حصے میں آئی، جن کی اولاد سے فاطمی خلافت آگے چلی۔ چنانچہ خلیفہ الحافظ کی وفات کے بعد ان کے 16 سالہ بیٹے الظافر نے خلافت سنبھالی، لیکن وہ اپنے وزیروں کے ہاتھوں میں ہی کھیلتے رہے، یہاں تک کہ ان کو محض 21 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کے 5 سالہ بیٹے الفیض کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا۔ ان کی یہ خلافت در حقیقت ان کا وزیر طلحہ ابن رزیق چلا رہا تھا۔ اس وزیر نے صلیبیوں کا خطرہ بھانپتے ہوئے ان کے خلاف سلطان نور الدین زنگی سے گٹھ جوڑ کر لیا۔ خلیفہ الفیض کی کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گئے اور محض 11 سال کی
عمر میں ہی چل بسے اور ان کی جگہ ان کے رشتہ دار العاضد کو خلیفہ نامزد کیا گیا، جن کی عمر محض 8 سال تھی۔ ان کے دور میں سارے اختیارات ان کے وزیر شاور کے ہاتھوں میں تھے۔ ان کے دور میں صلیبیوں نے مصر پر حملوں کا آغاز کر دیا، جس کے دفاع کی حالت میں فاطمی افواج نہیں تھیں۔ چنانچہ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے جرنیل شیرکوہ کو فاطمی خلافت کی مدد کے لیے بھیجا، جنہوں نے آ کر بخوبی اس خلافت کا دفاع کیا۔ مصر آتے وقت وہ اپنی افواج کے ہمراہ اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو بھی لے آئے تھے، جو کہ اس وقت اپنی جوانی کی عمر میں تھے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد صلیبیوں نے دوبارہ مصر پر حملہ کر دیا اور اس دفعہ دارالخلافہ کو فتح کر لیا۔ اس دفعہ خلیفہ نے دوبارہ سلطان نور الدین زنگی سے رجوع کیا، جنہوں نے دوبارہ شیرکوہ کو مدد کے لیے بھیجا۔ اس دفعہ شیرکوہ نے مصر کو فتح کرنے کے بعد وزیر شاور کو قتل کروا دیا اور خود اس کی جگہ وزارت لے لی، لیکن محض کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کی جگہ وزیر مقرر کر دیا گیا۔ خلیفہ العاضل کی محض 20 سال کی عمر میں 1171 میں وفات ہو جاتی ہے، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مزید فاطمی خلافت کو نہ چلتا دیکھ کر حکومت کا نظم و نسق بذات خود سنبھال لیتے ہیں اور فاطمی خلافت کو حتمی طور پر ختم کر کے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ اس سلطنت کو ایوبی سلطنت کہتے ہیں، جس کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1171 میں رکھی اور اس کی توسیع بھی انہی کے دور میں ہوئی۔ یہ تاریخ میں کردوں کی سب سے بڑی سلطنت جبکہ اپنے دور میں مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ اس سلطنت کی بدولت مسلمانوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور عدل و انصاف کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عظیم سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ ایسی سلطنت جو کہ دنیا میں ایک منفرد تاریخ رقم کر چکی تھی، اور یہاں تک کہ جس سلطنت سے پورا عالم یورپ ڈرتا تھا کہ زوال کے محرکات کیا بنے۔ آئیے آج ہم آپ کو اس کی مکمل داستان سناتے ہیں، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو دوستو، اس سلطنت کا زوال سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، جب یہ سلطنت ایک مضبوط مرکزی حکومت کے بغیر ایک نیم جاگیردارانہ ڈھانچہ بن کر رہ جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی زندگی میں ہی سلطنت کے صوبوں پر اپنے قریبی عزیز و اقربا کو امیر مقرر کر دیتے ہیں اور ہر صوبے کو کافی حد تک خود مختاری بھی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان کی وفات کے بعد ہر صوبے کا امیر اپنے آپ کو ان کا جانشین مقرر کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو پوری سلطنت پر حکمرانی کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ اسی اثنا میں ان امیروں کے درمیان تاج پوشی کے لیے جنگیں بھی ہوتی ہیں، جس میں 2 اشخاص واضح طور پر فتح یاب ہوتے ہیں، ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے العزیز اور دوسرے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل۔ ان دونوں چچا بھتیجے میں یہ طے پاتا ہے کہ چچا یعنی العادل دمشق اور اس سے ملحقہ صوبوں کو اپنے پاس رکھیں گے، جبکہ مصر اور اس سے ملحقہ صوبے ان کے بھتیجے یعنی العزیز کے حصے میں آئیں گے، جبکہ سلطنت کی وحدت کے لیے سلطان کا خطاب بھی انہی کے پاس جائے گا۔ تو دوستو، یوں العزیز سلطنت کے دوسرے حکمران منتخب ہوتے ہیں، جن کی وفات محض 27 برس کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے المنصور، جو کہ محض ابھی 12 سال کے ہوتے ہیں، سلطان کا خطاب پا لیتے ہیں۔ وہ کم عمری کی صورت میں اپنے چچا الافضل کے ہاتھوں محض کٹ پتلی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی دوران ایک مرتبہ دوبارہ سے خانہ جنگی کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے اور اس دفعہ دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دوسرے بیٹے الافضل کے درمیان جنگ ہوتی ہے، جو کہ العادل جیت لیتے ہیں اور المنصور کو معزول کر کے ان کے چچا الظاہر کے پاس حلب بھیج دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پوری سلطنت کا سلطان بنا لیتے ہیں اور تقریباً 18 سال تک سلطنت پر حکومت کرتے ہیں۔
नाज़रीन करام, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की वफ़ात के बाद ये पहला मौका है जब पूरी सल्तनत का निज़ाम एक फ़र्द के हाथ में चला जाता है। इनके दौर में अयूबी सल्तनत एक मरतबा दोबारा फलने फूलने लगती है। इनके दौरे हुकूमत में 5वीं सलेबी जंग का आगाज़ होता है, जिसके दौरान सलेबी अफवाज मिस्र पर हमला कर देती हैं। इन दिनों मिस्र के सूबे का अमीर इनका बेटा अल कामिल होता है, जो कि इन सलेबी हमला आवरों से मिस्र का बाखूबी दिफा करता है। सुल्तान अल-आदिल भी अपनी अफवाज लेकर इनकी मदद को जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही शदीद अदालत के बाइस 1218 में वफ़ात पा जाते हैं। इनकी वफ़ात के बाद इनका बेटा अल कामिल, जो कि मिस्र का अमीर होता है, सुल्तान मुंतखब होता है। इनके दौर में भी इनके भाई इन्हें सुल्तान मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन सलेबियों से निपटने के सबब खाना जंगी बर्पा करने से गुरेज करते हैं। 1221 में 5वें सलेबी जंग अख्ताम पजीर हो जाती है, जिसमें अयूबी सल्तनत को वाज़े फतह हासिल होती है। लेकिन महज 7 साल के बाद दोबारा सलेबी जंग का आगाज़ होता है। इन दिनों सुल्तान अल कामिल सल्जूक सल्तनत के साथ लड़ने में मसरूफ़ होते हैं, जिसके सबब वो सलेबियों से लड़ने की हालत में नहीं होते। ये सलेबी जंग महज 1 साल की कलील मुद्दत में ही इख्तिताम पजीर हो जाती है, जिसमें सुल्तान अल कामिल बैतुल मुक़द्दस और इससे मुल्हका इलाके सलेबियों को 10 साल के लिए चंद सख्त शराइत पर दे देते हैं और सुलह नामे पर दस्तखत कर लेते हैं। इनकी वफ़ात 1238 में होती है, जिसके बाद इनके बेटे अल-आदिल सानी तख्त नशीन हो जाते हैं। इनके दौर में मुआहदे के मुताबिक 10 साल मुकम्मल होने पर बैतुल मुक़द्दस और इससे मुल्हका इलाके अयूबी सल्तनत में दोबारा शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनके तख्त नशीन होने पर इस दफ़ा शदीद खाना जंगी होती है, जिसके बाद महज 2 साल की कलील मुद्दत में ही अल-आदिल सानी के भाई अल-सालेह अयूब इनको माज़ूल करके इन्हें कैद कर लेते हैं और ख़ुद तख्त नशीन हो जाते हैं। इनका दौर तकरीबन 9 साल पर मुहित होता है, जिसमें इंतहाई अहम वाक़यात रोनमा होते हैं। एक ये कि इनके दौर में मिस्र में ममलूकों का अरूज शुरू हो जाता है, लेकिन वो इसके बावजूद भी अयूबी सल्तनत से बगावत नहीं करते और सुल्तान के ताबे रहते हैं। दूसरा ये कि इस दौर में 7वीं सलेबी जंग भी होती है, जिसको अयूबी सल्तनत बाखूबी कुचल देती है। सुल्तान अल-सालेह अयूब की वफ़ात 1249 में होती है। इसके बाद इनके बेटे अल-मुअज़्ज़म तुरन शाह सुल्तान मुंतखब होते हैं। ये अपने दौरे हुकूमत की इब्तिदा ही में एक संगीन गलती कर बैठते हैं। ये ममलूक जर्नलों से चपकलिश शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें महज 1 साल के कम अरसे में ही ममलूकों के हाथों कत्ल कर दिया जाता है, जिसके साथ ही अयूबी सल्तनत का सूरज मिस्र से हमेशा के लिए ग़रूब हो जाता है। अब अयूबी सल्तनत महज शाम और इससे मुल्हका इलाकों तक ही महदूद होकर रह जाती है, जिसकी कमान अल नासिर यूसुफ कर रहे होते हैं। ये अपने दौर में सबसे पहले अपनी सल्तनत के खोए हुए मिस्र के सूबे को फतह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज़ में बुरी तरह नाकाम होते हैं। इसके बाद इनको ममलूकों से मुआहदा करना पड़ता है, जिसके तहत इन्हें मिस्र समेत फ़लस्तीन के भी बहुत से इलाके ममलूकों के हवाले करना पड़ते हैं। इसी दौरान दुनिया में मंगोलों की सूरत में एक बहुत बड़ी ताकत उभर रही होती है। इसका एक जर्नैल हलाकू खान 1258 में पहले बगदाद पर हमला करके खिलाफत अब्बासिया को ख़त्म कर देता है और बाद में शाम पर हमला करता है, जिसमें सबसे पहले मौसल जबकि बाद में हलब और दमिश्क को फतह कर लेता है। दमिश्क, जो कि इस ज़माने में अयूबी सल्तनत का दारुल हुकूमत होता है, फतह हो जाने से कुछ देर कबल ही अल नासिर यूसुफ दमिश्क छोड़कर गज़ा चले जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे तक मंगोल अफवाज गज़ा को भी फतह कर लेती हैं और अल नासिर यूसुफ को कैद करके हलाकू खान के पास भेज देती हैं, जिसके बाद वो उन्हें कत्ल कर देता है और यूं अयूबी सल्तनत का 1260 में हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता है, जिसका रकबा मौजूदा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक फैला हुआ था।
اس سلطنت کو مغلیہ سلطنت کہا جاتا ہے، جس کی ابتدا ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی، جبکہ اس کی توسیع میں شہنشاہ اکبر اور اورنگزیب نے بے حد کردار ادا کیا۔ یہ سلطنت ہندوستان کی تاریخ کی رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی سلطنت سمجھی جاتی ہے۔ مغلیہ سلطنت کے دور کو ہندوستان کا گولڈن پیریڈ تصور کیا جاتا ہے۔ اس سلطنت کی اکانومی شہنشاہ اکبر کے دور میں پوری دنیا کی اکانومی کا کل 22% بنتی تھی، جبکہ شہنشاہ اورنگزیب کے دور تک اس کا حصہ بڑھ کر کل 24% ہو چکا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی اور طاقت بن چکی تھی۔ اس سلطنت نے برصغیر میں تہذیب اور ثقافت کو ایک نیا رنگ دیا اور ایسی عمارتیں اور یادگاریں مہیا کیں جو کہ آج تک پوری دنیا کی دلچسپی کا باعث ہیں، جن میں تاج محل سر فہرست ہے۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عظیم اور وسیع و عریض سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ ایسی سلطنت جو کہ تاریخ میں اپنا ایک منفرد مقام حاصل کر چکی تھی، اس کے زوال کے محرکات کیا بنے؟ آئیے آج ہم آپ کو اس کی مکمل داستان سناتے ہیں، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو دوستو، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں عام طور پر یہی بتایا جاتا ہے کہ مغلیہ سلطنت کا زوال 1707 میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے قبل بھی کچھ ایسے عوامل ہو چکے تھے جو کہ اس عظیم سلطنت کے زوال کا سبب بنے۔ پہلا یہ کہ کسی بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کے مابین تخت نشینی کی جنگوں کی روایت نے مغلیہ سلطنت کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دربار اور سیاسی معاملات سے اپنے بچوں کو دور رکھا، جس کی وجہ سے ان کی ریاستی معاملات سنبھالنے کی تربیت نہ ہوئی اور وہ اورنگزیب کی وفات کے بعد محض کٹھ پتلی بن کر رہ گئے۔ تیسرا یہ کہ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں مذاکرات سے کام کرنے کی بجائے اپنے مخالفین پر تلوار کا استعمال زیادہ کیا، جس کے سبب سلطنت انتہائی وسیع و عریض ہو گئی، لیکن ان علاقوں میں مغلیہ سلطنت کے لیے عوامی جذبات انتہائی منفی تھے، جس کی وجہ سے اورنگزیب کی وفات کے فوراً بعد ان علاقوں میں بغاوت ہو گئی اور ان علاقوں کو مغلیہ سلطنت سے نکلتا دیکھ کر اور بھی کچھ صوبوں نے بغاوت کر دی، جو کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب بنی۔ شہنشاہ اورنگزیب کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شاہ عالم اول نے تخت سنبھالا۔ ان کے دور کا سب سے بڑا واقعہ بندہ سنگھ بہادر کی سربراہی میں سکھوں کی بغاوت کا تھا، جس کے بیج شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بوئے گئے۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے سکھوں کے نویں گرو تیغ سنگھ بہادر کو انتہائی سفاکی سے قتل کروایا، اس کے بعد ان کے بیٹے گرو گوبند سنگھ نے مغلیہ سلطنت کے خلاف مزاحمت شروع کر دی اور پنجاب کے بیشتر علاقوں پر قبضہ جما لیا۔ اتنے میں اورنگزیب کی وفات ہو گئی اور ان کے جانشین شاہ عالم اول نے انہیں مذاکرات کے لیے اپنے پاس بلوایا، لیکن راستے میں ہی کسی نے ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ لیکن تاریخ میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ وہ افراد کس کے حکم پر بھیجے گئے۔ کچھ تاریخ دانوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ سر ہند کے گورنر وزیر خان نے بھیجے تھے، جبکہ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ یہ شاہ عالم اول نے ہی بھیجے تھے۔ سکھ حضرات اپنے 10ویں اور آخری انسانی گرو کی اس مظلومانہ موت سے انتہائی مشتعل ہو گئے اور بندہ سنگھ بہادر کی سربراہی میں بغاوت کر دی۔ بندہ سنگھ بہادر نے پنجاب کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ایک نئی سکھ ریاست قائم کر دی۔ شاہ عالم اول نے اس بغاوت کو کچلنے کی بہت کوشش کی، لیکن پوری طرح قابو نہ پا سکے اور اسی دوران ان کی وفات ہو گئی۔ ناظرین کرام، آپ اورنگزیب عالمگیر اور شاہ عالم اول کے سکھوں کے خلاف اقدامات کو کیسا سمجھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو دوستو، شاہ عالم اول کی وفات کے بعد ایک دفعہ دوبارہ تخت نشینی کی دوڑ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو کہ ان کے بیٹے جہاندار شاہ نے جیتی، لیکن وہ اپنے تاج کو بچا کر زیادہ دیر تک نہ رکھ سکے اور 1 سال کے کم عرصے میں ہی
अपने चचा जाद भाई फर्रुखसियार के हाथों शिकस्त खा गए। फर्रुखसियार तख्त संभालने के बाद सिखों की बगावत को कुचल देता है, जबकि ये वो पहला बादशाह है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में ड्यूटी फ्री दरामदात करने की इजाज़त देता है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ बरसगीर में अपने कदम मुस्तहकम कर लेते हैं। फर्रुखसियार की हुकूमत दर हकीकत सैयद बरादरान चला रहे होते हैं। ये दर हकीकत दो भाई सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान को कहा जाता है, जो कि इस दौर में बादशाह से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं। यहाँ तक कि इनकी मर्ज़ी के बगैर दरबार में कोई फ़ैसला नहीं होता और बादशाह तक को तख्त पर बिठाने वाले भी यही लोग होते हैं। और मौजूदा बादशाह फर्रुखसियार को जहांदार शाह से जंग भी यही लोग जितवाते हैं। लेकिन सिर्फ 6 साल की कलील मुद्दत में फर्रुखसियार और उन बरादरान के दरमियान तल्खियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिस पर ये फर्रुखसियार से जंग करके इसे माजूल कर देते हैं और बाद में इसे कत्ल करवा देते हैं और इसकी जगह इसके चचाजाद रफ़ीउल दर्जात को बादशाह बना देते हैं और महज 3 महीने के बाद इसे भी माजूल करके इसकी जगह इसके बड़े भाई शाहजहां दुएम को तख्त नशीन कर देते हैं और कुछ माह बाद इसे भी जान छुड़वाकर महज एक 17 साला बच्चे मोहम्मद शाह को तख्त नशीन कर देते हैं। नाज़रीन कराम, ये वो दौर होता है जब मुगलिया ख़ानदान सैयद बरादरान के हाथों में मुकम्मल तौर पर खेल रहा होता है और एक ही साल में 3 बादशाह तब्दील हो चुके होते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह इन बरादरान के ख़िलाफ़ साजिश करके इन्हें कत्ल करवा देता है और अगले तकरीबन 28 साल के लिए तख्त पोश हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये दौर मुगलिया सल्तनत के लिए इंतहाई मायनी खेज़ दौर है, क्योंकि इसमें इंतहाई अहम वाक़यात रोनमा होते हैं। मुगलिया सल्तनत को कमज़ोर होता देखकर बहुत से सूबों के गवर्नर मुगलिया हुकूमत से बगावत करके आज़ादी का ऐलान कर देते हैं और यूँ मुगलिया सल्तनत का इलाका दिन ब दिन कम होने लगता है। मोहम्मद शाह, जिसे बाद में रंगीला का खिताब भी दिया गया है, अपनी हुक्मरानी का बेशतर हिस्सा मरहटों से लड़ाई में निकाल देता है, जो कि इन दिनों हिंदुस्तान में एक नई ताकत बनकर उभर रहे होते हैं। लेकिन मुगलिया अफवाज इनसे कोई खातिर ख्वाह फतेह हासिल नहीं कर सकी, जिसकी बिना पर वो अपनी सल्तनत का बेशतर हिस्सा गंवा देती हैं। इसी दौरान हैदराबाद, दक्कन, अवध, बंगाल, सिंध, राजपूताना और पंजाब के सूबे भी मुगलिया सल्तनत के हाथ से निकल जाते हैं। अभी मरहटों का खतरा सर पर मंडला ही रहा होता है कि ईरान से नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान पर हमला आवर हो जाता है और इंतहाई बरकरफ्तारी से दिल्ली तक पहुंच जाता है और इसे फतह कर लेता है। दिल्ली फतह होने के बाद असूली तौर पर मुगलिया हुकूमत का खात्मा हो जाता है, लेकिन नादिर शाह हिंदुस्तान पर हुकूमत करने की गर्ज से नहीं आया होता, बल्कि इसे लूटने आया होता है। लिहाजा तारीख दानों के नज़दीक नादिर शाह ईरान वापसी तक इस कदर माल लूट चुका होता है कि इसको 700 हाथी, 4000 ऊँट और 12,000 घोड़ों पर लाद कर वापस रवाना होता है। अगरचा अब मोहम्मद शाह रंगीला की बादशाहत दोबारा कायम तो हो चुकी होती है, लेकिन अब अमूर हुकूमत चलाने के लिए ख़जाना खाली होता है। नादिर शाह का ये हमला मुगलिया सल्तनत के ज़वाल से निकलने की उम्मीद को मदहम करने में आखिरी तिनका साबित होता है। इस कमज़ोरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मरहटों को होता है, जो कि मोहम्मद शाह की वफ़ात के बाद इसके बेटे अहमद शाह बहादुर के दौर में दिल्ली के इंतहाई करीब पहुंच जाते हैं और इसके वज़ीर फ़िरोज़ जंग की मदद से अहमद शाह बहादुर का तख्ता उलट देते हैं और इसकी जगह आलमगीर दुएम को बादशाहत सौंप देते हैं। नाज़रीन कराम, ये वही दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में जंगे प्लासी लड़कर बंगाल पर कब्ज़ा कर लिया और इसी दौर में मरहटों ने दिल्ली पर भी कब्ज़ा कर लिया और बाद जब आलमगीर दुएम को कत्ल कर दिया गया। आलमगीर दुएम के कत्ल हो जाने के बाद इसके बेटे की गैर मौजूदगी में औरंगज़ेब आलमगीर के सबसे छोटे बेटे मोहम्मद काम बख्श के फर्जंद शाहजहां स्वयं ने तख्त पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन ये हुकूमत भी 1 साल से ज़ायद ना चल सकी और इसका तख्ता भी मरहटों ने उल्टा दिया, जिसके बाद आलमगीर दुएम के बेटे शाह आलम सानी ने हुकूमत संभाल ली। ये वो दौर होता है जब दर हकीकत दिल्ली पर मरहटों का कब्ज़ा था,
لیکن رسمی طور پر اس پر حکومت مغل بادشاہ کر رہا تھا۔ مرہٹوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو احمد شاہ ابدالی نے تیسری پانی پت کی جنگ میں کچل دیا، جس کے بعد مرہٹوں کے ہاتھوں سے دہلی سمیت بہت سے علاقے نکل گئے اور آہستہ آہستہ مزید کمزور ہونے لگے۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں ہی انگریز بکسر کی جنگ جیت جاتے ہیں اور ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کر لیتے ہیں۔ اب شاہ عالم ثانی کی حکومت صرف دلی تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس زمانے میں ایک محاورہ بھی بے حد مقبول ہو جاتا ہے کہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم۔ 1806 میں شاہ عالم ثانی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اکبر ثانی نے تخت سنبھالا، لیکن اس وقت تک پورے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی چھا چکی تھی اور مغلیہ بادشاہت صرف رسمی طور پر ہی موجود تھی، جو کہ اپنے محل کا خرچہ چلانے کے لیے بھی انگریزوں کے معاوضے کا محتاج ہو چکی تھی۔ 1837 میں اکبر ثانی کی وفات کے بعد اس کے بیٹے بہادر شاہ ظفر نے تخت سنبھالا، جو کہ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز بغاوت کا نام دیتے ہیں، کے بعد کھو دیا، اور یوں مغلیہ سلطنت کا باقاعدہ طور پر خاتمہ ہو گیا اور انگریزوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں ان کی 1862 میں وفات ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کے مشہور ہونے کی وجہ سے بے حد مقبول ہو چکی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں رکھی، جبکہ اس کی سرحدوں کو پھیلانے میں سلطان محمد فاتح، سلطان بایزید یلدرم اور سلطان سلیمان نے انتہائی اہم کردار ادا کیا اور اس سلطنت کو عظیم فتوحات سے نوازا، یہاں تک کہ اس سلطنت کی سرحدیں افریقہ میں موجود الجیریا سے لے کر مشرق وسطیٰ میں یمن کے شہر صنعا تک اور عراق سے لے کر یورپ کے ملک ہنگری تک پھیل گئیں۔ اسی سلطنت میں حجاز مقدس کے علاقے بھی شامل تھے، جس میں مکہ اور مدینہ بھی آتے ہیں۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ عظیم اور وسیع و عریض سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ ایسی سلطنت جس سے پورا عالم یورپ ڈرتا تھا، اس کے زوال کے محرکات کیا بنے؟ آئیے آج ہم آپ کو اس کی مکمل داستان سناتے ہیں، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو دوستو، اگر تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عظیم سلطنت کا زوال 1683 میں ہی شروع ہو گیا تھا، جب 19ویں عثمانی خلیفہ سلطان محمد چہارم کے دور میں ایک مرتبہ دوبارہ یورپ کو فتح کرنے کے لیے محاذ کھولا گیا۔ اس جنگ کو عظیم ترکش جنگ یا گریٹ ترکش وار کہا جاتا ہے۔ اس میں عثمانی سلطنت کو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کو فتح کرتے وقت انتہائی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بعد ازاں اسی جنگ میں پے در پے شکست یاب ہونے لگے۔ یہ جنگ تقریباً 15 سال تک جاری رہی اور اس میں خلافت عثمانیہ کا بے پناہ جانی و مالی نقصان ہوا۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جس کے بعد کبھی بھی عثمانی خلافت نے اپنی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے جنگ نہیں لڑی، بلکہ اس کا کل دار و مدار اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے تک رہ گیا۔ یہی وہ دور تھا جب یورپ میں رینیسانس موومنٹ چل پڑی اور یورپ انتہائی تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ یورپ کے بیشتر ممالک، جن میں پرتگال، اسپین، فرانس اور انگلینڈ سر فہرست ہیں، نے اپنی بحری قوت کو انتہائی مستحکم کر لیا، جبکہ عثمانی خلافت کی بحری طاقت اس دور میں نہ ہونے کے برابر تھی اور قطعی طور پر ان تمام ممالک کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ عثمانی خلافت کی اس کمزوری کو بھانپتے ہوئے فرانس کے نپولین بوناپارٹ، جو کہ اس وقت جرنیل کے عہدے پر فائز تھے، نے 1798 میں مصر کے صوبے پر حملہ کر دیا اور اسے فرانس کے قبضے میں دے دیا۔ عثمانی خلافت اپنے اس انتہائی اہم علاقے کے چلے جانے کے باوجود بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہ کر سکی۔ اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے لیبیا، تیونس اور الجیریا کے صوبوں پر 1801 میں حملہ کر دیا، جس پر بھی عثمانی سلطنت کچھ نہ کر سکی۔
ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب عثمانی خلافت کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ گئیں اور اس سلطنت کا سورج غروب ہونے کی باقاعدہ طور پر ابتدا ہو گئی۔ اس شکست کو دیکھتے ہوئے خلافت کے اندر ہی بہت سے صوبوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ 1818 میں خلافت عثمانیہ کے صوبے سربیا میں بغاوت ہو گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس صوبے کو بہت حد تک خود مختاری دینا پڑی۔ 1830 میں الجیریا پر فرانس نے قبضہ کر لیا، جبکہ انہی سالوں میں عثمانی سلطنت کے صوبے گریس نے بغاوت کر دی اور اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ 1850 میں روس نے عثمانی خلافت سے ملحقہ صوبوں پر حملہ کر دیا، جس کو تاریخ میں کرائمین وار کا نام دیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں برطانیہ اور فرانس نے روس کی گرم پانیوں تک رسائی کو روکنے کے لیے خلافت عثمانیہ کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے عثمانی سلطنت کو جدید ہتھیار دیے گئے۔ اس جنگ کو عثمانی سلطنت نے جیت لیا اور اپنے علاقوں کو روس سے بچا لیا، لیکن اس جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ یورپ کے بڑے بینکوں کی مقروض ہو گئی، جو کہ اس کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے کے لیے بہت تھا۔ ان قرضوں کے سبب یورپ کی بڑی طاقتیں ان سے اپنے مطالبات بآسانی منوا لیتیں۔ ان میں سے 2 مطالبات انتہائی اہم تھے، جس کی بنا پر آج تک دنیا میں خون ریزی جاری ہے۔ پہلا یہ کہ خلافت عثمانیہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق میسر ہونے چاہئیں، جو کہ خلافت عثمانیہ میں رائج شدہ ملت کے نظام کی نفی کرتا تھا۔ اس نظام میں اس قانون پر عمل درآمد کرایا جاتا تھا کہ اگر کسی ایک مذہب کے شخص کا کسی دوسرے مذہب کے شخص سے کسی قسم کا اختلاف ہو جائے تو اس کا مقدمہ پہلے مذہب والے شخص کی عدالت میں چلے گا اور اسی مذہب کے قوانین کے تحت اس کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن ملت کے نظام کے ختم ہو جانے کے بعد برطانیہ، فرانس اور دیگر بڑے یورپی ممالک نے عثمانی سلطنت میں آ کر اپنے شہریوں کے مقدمات کے لیے اپنی عدالتیں قائم کر لیں، جبکہ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بیرون ملک سے آئے لوگ، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، خلافت عثمانیہ میں زمین خرید سکتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ اس سے بیرونی سرمایہ کاری مستحکم ہوگی۔ اس قانون کا انتہائی منفی اثر تب ہوا جب یہودیوں نے آ کر فلسطین میں بڑے پیمانے پر زمینیں خریدنی شروع کر دیں اور وہیں رہائش پذیر ہونا شروع ہو گئے، جس سے ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہونے لگا اور فلسطین کے ایک بہت بڑے رقبے پر ان کی آبادی پھیل گئی۔ در حقیقت یہی وہ موقع ہے جہاں سے اسرائیل اور فلسطین کا تنازع شروع ہوتا ہے، اور یہ تنازع آج تک جاری ہے۔ 1860 میں رومانیہ نے عثمانی خلافت کے اندر رہتے ہوئے زیادہ خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ 1875 میں رومانیہ، سربیا اور بلغاریہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف مکمل بغاوت کر دی اور مکمل آزادی حاصل کر لی۔ یہی وہ سال تھا جب سلطان عبدالحمید دوئم نے خلافت عثمانیہ کو پہلا آئین دیا۔ 1878 میں روس نے عثمانی خلافت پر دوبارہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے سلطان عبدالحمید دوئم نے یہ آئین عارضی طور پر معطل کر دیا۔ اسی سال آسٹریو ہنگری امپائر نے بوسنیا پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، جبکہ برطانیہ نے سائپرس جزیرے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1880 کی دہائی میں فرانس نے تیونس پر قبضہ کر لیا، جبکہ برطانیہ نے مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اپنی ڈھلتی قوت کو دیکھتے ہوئے سلطان عبدالحمید دوئم نے دیگر بغاوت کرنے والے صوبوں میں فوجی کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس کے تحت 1 لاکھ سے زائد آرمینیم اور بلغارین کا قتل عام کیا گیا۔ اس کی بنا پر سلطان عبدالحمید دوئم کو قصائی کے خطاب سے نوازا گیا۔ اپنی قوت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے عثمانی سلطنت نے جرمنی کے ساتھ دفاعی اور ترقیاتی معاہدے کیے، جس کے تحت ان کو جدید اسلحہ فراہم کیا گیا اور پورے ملک میں ریلوے کا ٹریک بچھایا گیا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت عثمانیہ کے اندر بہت سی سیاسی تحریکیں جنم لینے لگیں۔ ان میں سب سے مقبول ینگ ترکس کی تحریک ہوئی، جنہوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اب سلطنت کا نظام موجودہ طریقہ کار سے نہیں چل سکتا۔ ان میں 2 دھڑے بن گئے،
ایک دھڑا خلافت کے نظام کے متعلق نرم رائے رکھتا تھا اور ان کا صرف یہی مطالبہ تھا کہ خلیفہ بڑے پیمانے پر ریاستی ڈھانچے میں تبدیلیاں لائے، جبکہ دوسرا دھڑا اس بات پر بازد ہو گیا کہ خلافت کے ادارے کو ختم کر دیا جائے اور ایک سیکولر آئین بنایا جائے جس کے تحت ریاست کا نظام چلے۔ ینگ ترکس کو سلطنت عثمانیہ میں بے حد سیاسی و عوامی مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی، جس کی بنا پر سلطان نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور ان کے بڑے لیڈروں کو جلا وطن کر دیا۔ ان لیڈران نے فرانس کے شہر پیرس سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، یہاں تک کہ 1908 میں میجر احمد نیازی بے نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور پے در پے فتح حاصل کرنا شروع کر دی۔ محمود شفقت پاشا کی سربراہی میں انہوں نے پورا بالکن کا علاقہ فتح کر لیا اور دارالحکومت قسطنطنیہ تک پہنچ گئے۔ ان حالات کے پیش نظر سلطان عبدالحمید دوئم نے آئین کو بحال کر دیا، جو کہ تقریباً 30 سال پہلے منسوخ کیا گیا تھا۔ اس اعلان کے مد نظر یہ بغاوت ختم ہو گئی، لیکن اگلے ہی سال سلطان عبدالحمید دوئم نے دوبارہ آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کو اپنے تخت سے ہاتھ دھونا پڑا اور ان کے بھائی محمد پنجم نے ان کی جگہ لے لی، جن کی حیثیت محض کٹھ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ 1912 میں اٹلی نے لیبیا فتح کر لیا، جس کے بعد عثمانی خلافت کا سورج افریقی براعظم سے مکمل طور پر غروب ہو گیا۔ ملک کی بگڑتی ہوئی سیاسی صورتحال دیکھ کر ایک مرتبہ دوبارہ ینگ ترکس نے 1913 میں آئینی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس دفعہ اس گروہ کی سربراہی 3 افراد محمد طلت پاشا، اسماعیل انور پاشا اور احمد جمال پاشا کر رہے تھے۔ محمد طلت پاشا نے وزیر اعظم، جبکہ اسماعیل انور پاشا نے وزارت داخلہ اور احمد جمال پاشا نے وزارت دفاع کے اہم عہدوں پر اپنے آپ کو فائز کیا۔ اسی دوران 1914 میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں خلافت عثمانیہ کو دھکیلنے میں ان اشخاص کا انتہائی اہم کردار بتایا جاتا ہے۔ ان 3 افراد کو آرمینیم عوام کی نسل کشی کا مورد الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس واقعے میں خلافت عثمانیہ کی افواج نے تقریباً 15 لاکھ سے زائد آرمینین کا قتل عام کیا۔ جنگ عظیم اول میں شکست یافتہ ہو کر یہ تینوں افراد اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ الائیڈ فورسز نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ معاہدہ سیوریس کیا، جس کے بعد جنگ عظیم اول کا اختتام ہو گیا۔ اس معاہدے کے تحت عثمانی سلطنت کو اپنے 2/3 سے بھی زیادہ علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہاں تک کہ وہ علاقے جن پر آج ترکی موجود ہے، ان میں سے بہت سے علاقوں پر بیرونی قوتیں اپنا تسلط جما لیتی ہیں۔ ایسی ناقابل فراموش شکست کو دیکھتے ہوئے ینگ ترکس دوبارہ متحد ہوتے ہیں اور مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں اناطولیہ پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی فوجی اور عوامی مزاحمت شروع کر دیتے ہیں۔ اس مزاحمت کو ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس کا نام دیا جاتا ہے اور اس کے لیڈر مصطفیٰ کمال کو اتا ترک یعنی ترکوں کے باپ کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس بھرپور عوامی مزاحمت کو دیکھتے ہوئے مغربی اقوام موکلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان سے معاہدہ لوزان کرتی ہیں، جس کے تحت ترکی کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی ایک الگ حکومت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ حکومت اپنی ایک پارلیمنٹ قائم کرتی ہے جسے گرینڈ نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، جو کہ 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیتی ہے، جس سے قانونی طور پر ترکی ایک آزاد ملک بن جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد ششم قسطنطنیہ چھوڑ کر روم جلا وطن ہو جاتے ہیں۔ 29 اکتوبر 1923 کو یہ اسمبلی ترکی کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکی رکھ دیتی ہے، جبکہ 3 مارچ 1924 کو یہ خلافت کے ادارے کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے۔ لہٰذا خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالمجید دوئم کی خلافت قانونی طور پر ختم ہو جاتی ہے۔
تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اور اگر آپ کسی سلطنت کے زوال کی داستان سننا چاہتے ہیں تو اس سلطنت کا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو مزید ایسی منفرد ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔